السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نوید الہی، آپ دیکھ رہے ہیں کار سرکار۔ ناظرین، بڑا میڈیا، بڑے چینل صرف بڑی بڑی خبریں دکھاتے ہیں اور بڑی چیزوں کا بیان کرتے ہیں۔ اگرچہ پرنٹ میڈیا میں چھوٹی خبر بھی دے دی جاتی ہے، انفرادی بھی، معاشرتی بھی، لیکن چونکہ بڑے میڈیا کے پاس، چینلز کے پاس وقت محدود ہوتا ہے اور باقی چینلز کے ساتھ مقابلہ سخت ہوتا ہے، تو اس لیے اس طرح کی خبریں جو ہیں اس میں جگہ نہیں لے پاتی۔ انفرادی اور معاشرتی جو خبریں ہیں ان کے ساتھ یہاں پہ وہی سلوک ہوتا ہے جو کسی امیر کنجوس کی میز کے اوپر یتیم بچے کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ تو ہم اس طرح کے مسائل کو بھی سامنے لائیں گے، کیونکہ یہ مسائل بظاہر چھوٹے ہوتے ہیں، لیکن یہ مسائل ملک کے جو نظام ہے اس میں سلگتی ہوئی خرابیوں کی طرح ہوتے ہیں۔ تو اس پہ ہم بات کرنے سے پہلے میں تعارف کرانا چاہوں گا، ہمارے جو مہمانان ہیں ہمارے ساتھ ہیں اقبال شاہد صاحب اور عبدالستار خان صاحب، دونوں تعارف کے محتاج نہیں، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں اور اپنے پروگرامز کے اینکر بھی ہیں۔ ویلکم ٹو دا شو۔ تو میں یہ پہلا جو میں ایشو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ ریلوے، پاکستان ریلویز کے اندر سینئر افسران کے متعلق یہ بات سامنے آئی ہے کہ وہ بغیر اپنے اسپیشلائز ٹریننگ پاس کیے بغیر ترقیاں پا کے 20 اور 21ویں گریڈ میں پہنچ گئے ہیں، اور اس بات کی نشاندہی بھی ریلوے کی ایک سینئر افسر فاطمہ بلال نے کی۔ انہوں نے اس پہ گزارشات کی، نشاندہی کی، افسران کو کی، لیکن ان کی ایک نہ سنی گئی اور رولز کی خلاف دھجیاں بکھیرتے ہوئے افسران حتیٰ کہ ٹاپ لیول پہ جو ہیں وہ بھی، جسے کہتے ہیں ایس ٹی پی، جو ان کی اسپیشلائز ٹریننگ پروگرام ہے، اس میں بھی وہ پاس نہ ہو سکے۔ اس کے بغیر آپ جیسے باقی کورسز ہوتے ہیں، مینڈیٹری کورسز ہوتے ہیں، جو MCMC ہے، سینئر مینجمنٹ کورس ہے، نیشنل مینجمنٹ کورس ہے، یہ پاس کرنے ضروری ہوتے ہیں، لیکن اگر اس کے بغیر آپ بیسک کورس کو پاس کیے بغیر آپ ترقیاں پا رہے ہیں تو اس کا آپ اندازہ کیجئے کہ کس قسم کی خرابی ہے نظام میں۔ اس کی نشاندہی کی فاطمہ بلال نے، وہ خود بھی افسر ہیں اور ان کی جو شریک حیات ہیں ان پہ بھی حیات تنگ کر دی گئی ہے، کیونکہ وہ بھی اسی محکمے کے افسر ہیں۔ اب میں اس پہ چاہوں گا کہ اقبال شاہد صاحب اس پہ، کیونکہ خود بھی رہے ہیں سروس میں، اس پہ روشنی ڈالیں کہ آپ دیکھیے جو اس طرح کا یہ کارنامے ہو رہے ہیں، اور آپ نے یہ بھی دیکھا ابھی کہ جو پرنسپل سیکرٹری تھے پچھلے چیف منسٹر کے، محمد حسین بھٹی صاحب، جو گریڈ 7 سے گریڈ 22 میں چلے گئے، محمد خان بھٹی صاحب، اور وہ گریڈ 22 میں چلے گئے، اور جو ریکارڈ کہتا ہے کہ انہوں نے کوئی کورس نہیں کیا ہوا، یعنی مینڈیٹری کورس ہے، وہ کورس کرتے ہوئے خون پسینہ خشک ہو جاتا ہے جو افسران ہوتے ہیں، اتنی محنت کرنی پڑتی ہے، لیکن اس کے بغیر ہو گئے۔ تو یہ کس طرح یہ کام چل رہا ہے جی؟ بہت شکریہ۔ اصل میں تو ایسے ہی مسئلوں کو ڈسکس بھی کرتے رہنا چاہیے، اٹھاتے رہنا چاہیے، کیونکہ پاکستان کا پٹھا بیٹھا ہوا کیوں ہے؟ مجھے بتائیے کہ آپ اگر آپ بھی بات کریں یا میں بات کرتا ہوں کہ جی یہ DMG ہے، جی PSP ہے، یہ PMS ہے، یہ درست ہے کہ بہت بڑے ٹاپ کلاس کے اور ان میں بڑے بڑے اچھے آفیسر پاکستان کو ملے ہیں، شک بھی نہیں، لیکن میری سمجھ میں یہ بات آج تک نہیں لگ سکی کہ پورے ڈپارٹمنٹ پاکستان کے میجر ڈپارٹمنٹ 26 ہیں، اس میں ہیلتھ ہے، سب سے انسانی جانوں کے لیے اس میں ہے، پر ریسرچ کرنی ہوتی ہے، نئی میڈیسن دریافت کرنی ہوتی ہے، پوری دنیا کے ساتھ تھوڑا سا تو چلنا ہوتا ہے، اپنے پرچیز کرنی ہوتی ہے، انگریڈینٹس کیا ہیں، آپ کی میڈیسن بنتی کیسے ہیں، تو وہاں آپ جو سیکرٹری مقرر کرتے ہیں وہ کون ہوتا ہے، اس کو پتہ ہی کوئی نہیں۔ ایجوکیشن میں کبھی کسی آپ وائس چانسلر کو دیکھا سیکرٹری؟ تو یہ پاکستان کا جو بلا وجہ یہ ہے کہ اوپر ایک ایسی طاقتور بیوروکریسی بیٹھی ہوئی ہے، یہ بات جب کرنی ہے تو پھر کرتے رہنا چاہیے۔ اب ریلوے جو ہے یہ پاکستان بننے سے پہلے انگریزوں کا سب سے خوبصورت اور قابل فخر ادارہ تھا، اس میں نوکری کرنی بہت ہی اعلیٰ گنی جاتی تھی، جس طرح ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے کہ پوری دنیا میں پاکستان کے بیسٹ ہے، لیکن اس میں وہ لوگ جو انجینئر وغیرہ بھرتی ہوتے ہیں وہ باقاعدہ انجینئر ہوتے ہیں، اور ریلوے میں بھی ظاہر ہے اس میں مکینیکل انجینئرز ہوتے ہیں، اس میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ میں خود ریلوے میں پورے پاکستان کا جنرل مینیجر لینڈ رہا ہوں، ٹھیک ہے، اس وقت دوسرے محکموں سے بلاتے جو لینڈ کو جانتے ہیں، ریونیو ڈپارٹمنٹ۔ پھر آپ دیکھیں کہ اس میں جو افسر انڈکٹ کیے جاتے ہیں، کیوں انڈکٹ کیے جاتے ہیں؟ فیسیلٹیز بڑی ہیں،
20-20 कनाल के घर हैं। और फिर यह कि पूरे पाकिस्तान में आपको पता है कि डीएस जिसको कहते हैं, डिविजनल सुपरिटेंडेंट, वो उस वक्त 5 होते आए, पता नहीं कितने हैं। यानी फैला इस तरह दिया गया है कि उसमें रेलवे का जो इस वक्त खसारा है आपने बिलियंस में है, और रेलवे चल नहीं रही। ये वफाकी बजट की वजह से थोड़ा सा पहिया चला हुआ है। और ये है कि जब आप वहां नहीं कोई ऐसे लोगों को जो स्किल्ड हैं नहीं भेजेंगे। फिर और एक मैं आपको बात बताता हूँ कि तमाम एक दौर में गालबन 99 तक ये रहा है, 98 तक या 99 तक रहा है कि कोई भी डीएमजी का अफसर होता था उसको बकायदा मैंडेटरी एक कोर्स है, यानी उसको जूनियर ट्रेनिंग कोर्स कहते थे, वो उसमें पास ही नहीं होते थे, उधर से पास कर आते थे डीएमजी। अब तो ये एसआरओ है, रूल है कि आप पास नहीं होंगे तो आप प्रमोट नहीं होंगे। नहीं, इससे भी आगे है मैजिस्ट्रेसी निजाम में। जब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जैसे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं, अगर वो इम्तिहान पास नहीं करते तो आपको 6 महीने के लिए सिर्फ एक्सटेंशन दी जाती है कि 6 महीने में अगर नहीं किया तो खत्म की जाती है या एक्सटेंड की जाती है। इसका मतलब ये कि जो डीएमजी कर लेता है तो वो इम्तिहान जो तहसीलदार वाला पास नहीं करता, वो फेल हो जाता है। जाके पता कर ले और मुझे पास करके दिखा दे। इस तरह छोटी छोटी किताबें, सैकड़ों किताबों के नंबर बता दें, नंबर ऑफ बुक्स बता दें। तो दावे से कहता हूँ, इसलिए रेलवे में जो इस वक्त पटिशन है उसको लेने के देने पड़ जाएंगे। वो ये बड़ा ताकतवर माफिया है पाकिस्तान में, रेलवे के पास इतनी बड़ी जमीनें हैं, प्राइम लोकेशन में। ये बड़ी जो अहम बात है, लेने के देने तो अभी जो है मुद्दई को पड़ रहे हैं कि खान साहब वो फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल में चले गए। ये पहले उन्होंने आवाज उठाई, फिर अदालत का दरवाजा खटखटाया है, और उसके नतीजे में सुना है कि उनको हरास भी किया जा रहा है, यानी पोस्टिंग नहीं दी जा रही। उनके जो मियाँ हैं उनको भी, जो वहीं के अफसर हैं, उनको हरास किया जा रहा है। लेकिन ये तो बड़ा जरूरतमंदाना इकदाम था कि उन्होंने निज़ाम के अंदर ही, डिपार्टमेंट के अंदर ही जो खराबी है बड़ी अहम, उसको निशानदेही की है। तो उनको हर जगह सपोर्ट होनी चाहिए। ये जो बात शुरू हुई थी तो एक बात शायद ने कहा था कि पठाना लफ्ज इस्तेमाल किया था। आप समझें कि आप जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क में 1 माफिया नहीं, 2 माफिया नहीं, 3 माफिया नहीं, हर जगह पे कोई ना कोई माफिया होता है। माफिया या कार्टेलाइजेशन, माफिया और कार्टेलाइजेशन के बगैर पाकिस्तान का चलना महाल है। आप जिस जगह पे होंगे, अगर आप माफिया का हिस्सा हैं तो आप बचे रहेंगे, अगर माफिया का हिस्सा नहीं है तो फिर आप अलिफ बे होते रहेंगे। आप समझते हैं ना एक बात, शायद साहब अलिफ बे का मतलब क्या होता है। तो पाकिस्तान में एक ट्रेंड सेट हो गया है कि आपको माफिया का हिस्सा बनना पड़ता है, कार्टेलाइजेशन का हिस्सा बनना पड़ता है, पावर का हिस्सा बनना पड़ता है। उसके बगैर आप चल नहीं सकते। जो उसके बगैर रहेगा उसका ये हाल होगा कि जी आप ये फलाने ट्रिब्यूनल में जा रहे हैं, ये फलानी कोर्ट में जा रहे हैं। आपको पता है कि ट्रिब्यूनल या कोर्ट में जाने से पहले वो मसला महकमाना तौर पे हल हो जाना चाहिए था। ये तो बहुत कम मामला होते हैं जो महकमाना तौर पे हल नहीं होते, तब वो ट्रिब्यूनल में जाते हैं या अदालत में जाते हैं। उससे पहले जितने एवेन्यूज होते हैं वो एवेन्यूज ही काम नहीं कर रहे। अगर वो एवेन्यूज काम करते होते तो आपको ट्रिब्यूनल पे जाना और अदालत में जाना और इस तरह से आवाज उठाना कि आप इंतजार कर रहे हैं। लेकिन ना इंतजार कैसा होता है, एक इंतजार होता है जो शो शुरू होने से पहले आपने किया, वो कमाल का इंतजार था। इकबाल शायद भी उसके मतलब क्या कहते हैं हिस्सेदार बने, रिसीविंग एंड पे हिस्सेदार बने। अब ये इंतजार की कैफियत, ये वही जो ट्रिब्यूनल में गई है, ये इंतजार की कैफियत को वही महसूस कर सकती है। हम तो बात कर सकते हैं ना, टीवी पे आके बात कर सकते हैं, बड़ी जाती हुई है, लेकिन जिसके साथ हो रही है महसूसात की दुनिया में तो वो रह रही है। अब ये रेलवे की बात एक बात शायद ने की कि रेलवे एक जमाने में क्या चीज थी। अब रेलवे का ये देख लें कि रेलवे रूट्स, मुख्तलिफ रूट्स पे 10 अरब 9 अरब रुपया मैं भूल रहा हूँ कमा रहा है, उसके बावजूद खसारे में, यानी कि रूट्स में कमा रहा है। और ये एक ऐसा महकमा है कि यहाँ एम्प्लॉयज का प्रोविडेंट फंड वो खसारे को बचाने के लिए लगा दिया जाता है। और वो जमीनों की बात भी इकबाल शाह ने की। अब 4000 एकड़ जमीन है रेलवे की जिस पर कब्जा हुआ है, उसमें 800 एकड़ पे तो सरकारी महकमों ने कब्जा किया हुआ। अब एक महकमा वो भी सरकारी, दूसरा महकमा वो भी सरकारी, एक की जगह है, दूसरे उस पर कब्जा किया हुआ। अब आप देखें कि जिस तरीके से उसको चलाया जाता है, ये कह रहे हैं MS धोनी है, बहुत बड़ा क्रिकेटर है, वो अपनी फिल्म बनाता है, फिल्म में बताता है कि मैं रेलवे को ज्वाइन किया था तो मेरी क्रिकेट यहाँ तक पहुंची। यहाँ भी रेलवे बहुत खिलाड़ियों की, ठीक है ना। आपने रेलवे को उस तरह कर दिया, रेलवे किसी बात की ऐसे लगता है जैसे किसी को ताना दिया जा रहा है। रेलवे का ऐसा लग रहा है ताना दिया जा रहा है। एक जमाना था
اب یہ بات حیران کن ہے ویسے، اس لیے کہ میں نے عام طور پہ جیسے میں نے یہ دیکھا کہ نیشنل اسکول آف پبلک پالیسی ہے جہاں پہ یہ مینڈیٹری کورسز ہوتے ہیں، وہاں میرٹ کا خیال کیا جاتا ہے اور یہ انشور کیا جاتا ہے کہ تمام لوگ یہ امتحان پاس کریں گے تو پروموشن ہوگی، بورڈ میں پہلے وہ رپورٹ پڑھی ہوگی. تو یہ کیسے ہو رہا ہے، یہ قابل غور بات ہے. بہرحال اب ہم دوسرے جو سیگمنٹ ہے اس کی طرف آتے ہیں، اور میں ستار خان صاحب کی توجہ اس پہ خاص طور پہ مبذول کراؤں گا. اور بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے جس پہ بہت زیادہ بات ابھی نہیں ہوئی کیونکہ کل ہی یہ سامنے آنا شروع ہوئی ہے کہ تحریک طالبان پاکستان کے جو عناصر افغانستان میں بیٹھے ہوئے تھے اور جس پہ ہمیں شکایت تھی کہ وہ خاص طور پہ 2021 اگست جب سے طالبان حکومت آئی تھی افغانستان میں، اس کے بعد سے وہ پاکستان کے خلاف بہت سرگرم ہو گئے تھے اور بہت حملے ہو رہے تھے، بارڈرز پہ فینسز بھی توڑی گئی ہیں، ابھی بھی آپ دیکھیں کتنے وہ اٹیک ہوتے رہے. اور پاکستان ان سے لگاتار افغان گورنمنٹ سے بات کرتا رہا کہ ان کو آپ کنٹرول کیجیے. افغان گورنمنٹ بھی اس پہ اپنے چینج کرتے رہی اپنا جو ہے سٹانس ہے کہ جی ہم انہیں کہہ سکتے ہیں آپ خود آ لیں بات. اب جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اب انہوں نے یہ سننے میں یہ آیا ہے کہ وہ وہاں جو پاکستان کے بارڈر کے قریب بیٹھے ہوئے تھے کنڑ میں، ننگرہار پروونسز میں، اب وہاں سے ان کو اٹھا کے جو ہزاروں کی تعداد میں ہے اٹھا کے ان کو شمالی افغانستان جو پاکستان کے بارڈر سے دور ہے وہاں پہ ان کو منتقل کیا جا رہا ہے کہ وہاں پہ رہیں. اور اگلا سٹیپ یہ ہوگا، جیسے ایک بیان بھی سننے میں آیا، انہوں نے کہا کہ پاکستان پہ جو حملہ کرے گا وہ کفار میں شامل ہے کیونکہ پاکستان پہ حملہ ہم برداشت نہیں کریں گے. تو دیر از اے چینج آف ہارٹ، چینج آف سٹانس، جو میرے خیال بڑا پازیٹیو ہے، اور اس سے میرے خیال پاکستان میں یکدم ہو سکتا ہے کہ دہشت گردی میں بہتری آئے. اچھا نوید الہی صاحب، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ کوئی خبر چھپی ہے. اب دیکھیں نا کہ اس طرح کی چیزیں ہماری نظر میں جیسے کہتے ہیں نا پرومیننٹ ہونا، پرومیننٹ کیسے ہوتا ہے کہ میڈیا اس کو لے کے آتا ہے، عام بندے کو پتا چلتا ہے. اب یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے کہ وہ افغانستان کی حکومت جہاں پر تحریک طالبان پاکستان تھے ان کی شفٹنگ کر رہی ہے، نقل مکانی کر رہی ہے اور ان کو پاکستانی بارڈر سے دور لے جا کے شفٹ کیا جا رہا ہے. اب یہ خبریں، اس طرح کی خبر جو ہوتی ہے نا، وہ پرومیننس اس کو ملنی چاہیے. یہ آپ نے خبر پڑھی، میں نے نہیں پڑھی، یہ آپ ہی نے مجھے بتایا کہ اس طرح ہو رہا ہے. یہ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. اب یہاں پر جو پاکستان میں ہے کہ پاکستان میں ایک میں نے پہلے کہا کہ ہم اپنے کیے کا دھرا، اپنا کیا دھرا ہوتا ہے نا، اس کو بعد میں ہمیں بھگتنا پڑتا ہے. یہ طالبان ہوں یا تحریک طالبان ہوں، ہمارا ہی دھرا ہوا ہے نا. ہم اس میں جو مرکزی ملزموں میں ہم خود آتے ہیں کہ ہم ایک وقت میں کرتے ہیں، اس وقت میں پتہ نہیں ہمیں کیا ہوتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اس کی بدولت ہم پتہ نہیں کس کس جگہ پر کس طرح کی کامیابی حاصل کریں گے، وہ کامیابی نہیں ملتی، پھر بھگتنا پڑ جاتا ہے. بھگتنا، اس کو جو فیصلہ کرنے والے ہیں صرف ان کو نہیں، یہ قوم جو لوگ ہیں جن کا تعلق ہی نہیں ہوتا ڈیسیژن میکنگ کے ساتھ، انہیں بھگتنا پڑ جاتا ہے. اب یہ تحریک طالبان پاکستان، اب جو مرضی کہہ لیں، بہرحال 2007 کے بعد آپ بھی ایک ادارے میں کام کرتے رہے، ان کو ڈیل کرتے رہے. 2007 کے بعد ناک میں دم نہیں کیا ہوا تھا. ایسا ناک میں دم کیا ہوا تھا کہ کون سا ایسا ایریا ہے جس کو ہم موسٹ سیکیورڈ ایریا سمجھتے تھے، یہ وہاں پہ گھس جاتے تھے. گھستے کیسے تھے؟ یا تو ٹریننگ بڑی زبردست ہے، یا اسٹریٹجی بڑی زبردست ہے، یا کنائونس ہے، یا مدد ملی ہے. یہی ہو سکتا ہے نا، ادروائز تو نہیں ہو سکتا. میں ایک سڑک کو کراس کرنا میرے لیے عذاب بن سکتا ہے. کجا کہ یہ لوگ موسٹ سیکیورڈ ایریا میں گھس جاتے تھے. اب یہ بات ہوتی ہے کہ جی اگر وہ وہاں سے نکل کے دوسری جگہ جاتے ہیں اور افغانستان حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان پہ حملہ، کیا کہا تھا، کفار سمجھا جائے گا. انہوں نے کہا کہ اس کو یہ سمجھا جائے گا کہ اب یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ بہت چینج آف ہارٹ ہے بڑا، اور چینج آف سٹانس ہے بڑا. بھائی آپ دیکھیں نا نوید صاحب، ہم نے اپنے لیے کچھ کیا ہو کہ نہ کیا ہو، ہم نے طالبان کے لیے بہت کچھ کیا تھا، لیکن پاکستان نے افغانستان طالبان کے لیے وہ کچھ کیا جو نہیں، لیکن وہ تو اس کو نہیں اب مانتے نا. آپ کو جب وار آف ٹیرر شروع ہوئی ہے، وار آن ٹیرر، تو آپ نے مشرف صاحب نے امریکہ کی شرائط بھی مان لی، وی ور الائے ان دا وار آن ٹیرر. تو آپ یو آر رننگ ود، کیا کہتے ہیں، ہیئر اینڈ ہنٹنگ ود ہاؤنڈس. تو آپ کو اب نہ وہ اعتبار کرتے تھے نہ وہ کرتے. لیکن اقبال صاحب میں یہ کہوں گا کہ ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ اس لیے ہے کہ پہلے بھی آپ نے جا کے نیگوشیٹ کیا
جس کے سلسلے کی وجہ سے، جس کے نتیجے میں آپ دیکھیں کہ بہت بڑی تعداد سوات میں وزیرستان میں آ گئی، جس پہ لوگ بڑے سراپا احتجاج رہے اس ایریے کے لوگ کہ جناب یہ کیوں انہیں واپس لے آئے ہیں، اور پھر ہوا بھی کہ دہشت گردی میں اضافہ ہو گیا۔ اب میرا خیال ہے کہ بڑی پازیٹیو گفتگو ہوئی ہے، کیونکہ میرا 1 سال سے مجھے یہ اطلاع تھی کہ ان کو ریلوکیٹ کرنے کے یا منتقل کرنے کا منصوبہ ہے، اور اب انہوں نے اگر کر دیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری ان کے ساتھ تعلقات جو ہیں کسی پازیٹیو ٹریجیکٹری پہ چلے گئے ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ کسی نیگوسیشن کی صورت میں ہی گئے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اس بات یہ ہے کہ اس میں 2-3 سوالات تو میرے ذہن میں فوری اٹھتے، وہ یہ ہیں کہ آپ نے کہا جی کہ ہمارے جو امریکن وہاں مسئلہ چھوڑ گئے ہیں وہ بڑا جدید ترین ہے، نائٹ ویژنز ہیں، ہر چیز ہے، تو روزانہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 3-4 ہمارے جو نوجوان ہیں شہید ہو رہے ہیں۔ تو جو مجھے خبریں میرے پاس ہیں، جب وہ بارڈر ایریا جہاں افغانستان کا بہت لمبا بارڈر ہے، تقریباً 2640 کلومیٹر تو ہے نا ٹوٹل بارڈر جو افغانستان کے ساتھ ہے، جی 2400-2500۔ اچھا وہاں یہ ہے کہ روزانہ شہادتیں ہو رہی ہیں، جی 2 صوبوں کا وہ باقاعدہ طور پر ایریا ہے۔ جب NFC ایوارڈ میں اربوں روپیہ وہ لے کے پتہ نہیں چلتا، سڑکیں بناتے ہیں کہ گاڑیاں خریدتے ہیں، کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ ان بیچاروں کو وہ جو کھلی جیپ کپڑے والی ہے اس پر جو گشت کرتے ہیں اور جب فائر ہوتا ہے تو اڑا کے ادھر جاتی ہے، تو اس صوبائی حکومت کو یہ جو چوری چکاری کا پیسہ NFC ایوارڈ وہ لیتے ہیں، کھا جاتے ہیں سارا، اس میں گاڑیوں کے لیے کیوں نہیں کیا کر سکتے کہ آپ اپنے بارڈر پر 100-200 بختر بند گاڑیاں جہاں گشت کریں؟ پھر فینسنگ توڑنا باقاعدہ کاروبار بن چکا ہے۔ میرا زمانے میں دوست جو انہوں نے فینس وغیرہ فیکٹریاں وہاں لگائی ہیں، فینس کو توڑ کے بیچنا ہے، جس طرح یہاں ہمارے چرسی اور پنگی بیچ لیتے ہیں، رات کو گاڑی اٹھا کے لے جاتے ہیں، اس طرح مل کے علاقائی لوگ ان کو چوری کرتے ہیں۔ باقی رہی بات یہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ اگر افغانستان میں وہ طالبان کو شمالی علاقوں میں لے گئے ہیں تو کہاں وہاں جا کے محفوظ رکھنا ہے؟ جب آپ ایک انڈیپینڈنٹ ملک ہیں، ساورنٹ اتنا ہیں آپ، بغیر تسلیم کرنے کے یا کروانے کے پوری دنیا میں کسی نے نہیں اس کو تسلیم کیا، لیکن آپ نے بہترین انتظام کیا کہ آپ پر اعتبار کیا جا سکتا ہے، ترکی کر رہا ہے، چائنا کر رہا ہے، روس کر رہا ہے، آپ کا ڈالر بہت نیچے ہے، مہنگائی 1.9% ہے، پوری دنیا سے کم ہے، انصاف ہے، تو اس کو آپ نے ریزرو رکھنا ہے۔ جب گزر رہے ہیں تو ان کو بندے کے پتر نہیں تم بنا سکتے۔ یہ بہت بڑی گندی اسٹریٹجی ہے کہ ہمیں یعنی ہے کہ ڈرائے بھی رکھنا ہے کہ نہیں تھے، پھر وجہ یہ کہ یہاں سے جو چیزیں جائیں گی تو یہ میری سمجھ سے دوسرا یہ ہے کہ جب آپ نے بات کی تھی جی سوات کی، سوہے محمد کے ساتھ جو ہم نے صلح کی کیا حاصل کر لیا، وہ بنا ہی نہیں صحیح، وہ باقاعدہ ہمارے ساتھ اسی طرح جنگ ازمائی، اور وہاں ایک اس نے مذہبی لبادہ اڑا ہوا تھا۔ تو سوات میں جو اس وقت عوام نے کہا ان کی بات ہم نے سنی، سوات میں بہت بڑے بڑے جلوس نکلے، وہ شاید تو کہہ سکتے ہیں کہ مسئلہ یہ کہ افواج پاکستان شمالی وزیرستان جو ہم نے فنڈنگ ان کو کی ہے، جو اٹیچمنٹ کیا ہے ان کی، یعنی قومی دھارے میں لائے ہیں، صوبائی اسمبلیوں میں ان کو ہم نے نشستیں دی ہیں، قومی اسمبلی سینٹ میں دی ہیں۔ پہلے تو ایک ایسا علاقہ تھا کہ 8 MN ہیں اور وہ سینیٹر ہیں، تو وہ لیکن ہیں ہماری اسمبلی میں بیٹھتے، مانتے قانون کو کوئی نہیں ہے۔ یہ تو بڑا اچھا جسچر ہمیں تو دیا تو ہے، لیکن اس سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے کہ اس طرح کی جو اسٹریٹجی ہے کاش اس کو کنٹینیو کیا جائے اور افغانستان کی ریزرویشن ان کی دور کی جائے۔ پاکستانی جو دفتر خارجہ ہے، بلاول بھٹو زرداری صاحب ساری دنیا میں پھرتے رہتے ہیں، وہاں کا بھی چکر لگائیں، ان کو شاباشی دے دیں، جا کے ان کا نیگوشیشن کریں۔ جی بالکل آپ نے یہ ٹھیک فرمایا، اور نیگوشیشن تو ایک ایسا حصہ ہے کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی کا جو ہمیشہ اس کا پارٹ ہوتا ہے، لیکن اہم یہ ہوتا ہے کہ اس کو کب استعمال کیا جائے، کیسے استعمال کیا جائے۔ اب آپ نے استعمال کرنا شروع کیا جب افغان گورنمنٹ آ گئی اور TTP وہاں بیٹھی ہوئی اسٹرانگ پوزیشن میں تھی، فوج کا بجٹ کم ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں فوج کا بجٹ اتنا نہیں ہے، وہ بختر بند گاڑیاں صوبائی حکومت اپنی جو یہ تو فنڈ ہے جن کا سابقہ بھی کوئی نہیں، وہ 100-200 لے دیں۔ تو آپ نے اس وقت یہ کیا، نیگوسیشن شروع کی، تو ان کی باتیں مان کے آ گئے، اور آپ نے کئی ہزار لوگ یہاں پہ واپس لے آئے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ پازیٹیو ہے، پازیٹیو اس لیے ہے کہ ان کی جو پلان تھا، دیکھیں انہوں نے آتے ہی 15 اگست کو جب آئے ہیں 2021 کو افغان طالبان، انہوں نے آ کے جیلوں کے دروازے کھول دیے، ہزاروں کی تعداد میں داعش اور TTP باہر آ گئے، اور انہوں نے کہہ دی ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، لیکن اب وہ شو کر رہے ہیں کہ ان کے کنٹرول آہستہ آہستہ ان کے اوپر آ رہا ہے اور ہماری بات مانی جا رہی ہے۔ تو اس کو میں یہ
कह रहा हूँ कि ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, लेकिन इसको अभी देखना है कि आगे कैसे आगे बढ़ती है। तो नाज़रीन, यहाँ पे हम लेंगे छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। इकबाल साहब, आपने जो पॉइंट उठाया था कि वहाँ पे दौरान पेट्रोलिंग उन पे हमले किए जाते हैं और वो जैसे कह रहे हैं सिटिंग डक्स की तरह भी मारे जाते हैं, शहीद किए जाते हैं। इस ज़िमन में एक बड़ी अहम एक बात है, डेवलपमेंट है जो नोटिसेबल है, और क्यों नहीं उस पर गौर करती गवर्नमेंट खुद या इदारे खुद क्यों नहीं कर रहे। आप देखिए, जब ये अमेरिकन ट्रूप्स और नेटो ट्रूप्स वापस गए हैं अफगानिस्तान से, तो यहाँ बिलियंस का असला छोड़ गए, जो बहुत सोफिस्टिकेटेड चीज़ें थी, कुछ डिस्ट्रॉय की, लेकिन कुछ असला ऐसा था कि जो वहाँ पे अफगान आर्मी को भी दिया हुआ था। अब वो जब ये वापस गए हैं तो वो असला, वो वेपन्स कुछ तो पकड़ लिए, कुछ उन्होंने अफगान जो फौजी और पुलिस थे उन्होंने खुद ब्लैक मार्केट में बेच दिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट वेपन जो वहाँ पे जो बिके हैं ब्लैक मार्केट में कार्टेल्स के जरिए, वो नाइट विजन गॉगल्स थी और नाइट विजन टेलीस्कोप्स थे जो अमेरिकन गन्स के ऊपर इस्तेमाल हो रहे हैं। उसकी वजह से आप देखिए कि 1.5 साल से यहाँ पे जो अटैक्स हुए हैं, आप तमाम को देखें। पहला अटैक आप देखें तुर्बत में FC के चेक पोस्ट पे हुआ। उस वक्त ही पता चल गया कि यहाँ पे कोई नया वेपन आया है, कोई नई ट्रेनिंग और नई टैक्टिक्स इस्तेमाल हो रहे हैं। उन्होंने उस जो चेक पोस्ट थी 50 के करीब लोग आए और 500 यार्ड से 400 यार्ड से जो जो चेक पोस्ट निकलता था उसको हिट करते थे सीधे, और सारी जो है रात को अटैक। अब पता चल गया कि भाई नाइट विजन टेलीस्कोप लॉन्ग रेंज यानी स्नाइपर्स हैं, स्नाइपर इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये उसके बाद उन्होंने पंजगूर में, नोशकी में, FC के इसी तरह के हमले किए। फिर KP में, इसका मतलब है कि TTP के पास भी, BLA के पास भी आया, TTP के पास भी आया। यहाँ पे पेशावर में हमले हुए और बन्नू में हमला हुआ, लकी मरवत में हमले हुए, DI खान में हमले हुए, जो सारे प्री डॉन यानी वो अंधेरे में हमले किए गए। लेकिन अजीब बात यह है कि हर हमले के बाद हैरानी से का इजहार करते थे जो सिक्योरिटी अफसरान हैं, ये नए वेपन आए हैं 1.5 साल में। अब तो ये ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन थी ना, इंटेलिजेंस थी, तब तक इनको तैयार हो जाना चाहिए था। 3-4 उस पर इकदाम करते कि कहाँ से आ रहे हैं, उनके लिए ट्रेनिंग देते कि कैसे सब बात समय लग रही है जो आपने की है। उनको वेपन्स जो है हम भी उस तरह के वेपन्स उनको फौरी तौर पे दे देते। तो ये अभी तक हम जो डेली करते रहते हैं, इतना जानी नुकसान हो जाता है और मोरल डाउन हो जाता है। उसके लिए तो पहले इन्हें कोई इनिशिएटिव लेना चाहिए खान साहब। नहीं, ये बात एक होता है कि पता ना होना वो भी एक जुर्म है। अच्छा, पता होना फिर कुछ ना करना वो भी एक जुर्म है। हर 2 लिहाजों से कि जी मुझे पता ही नहीं था, तो आपको पता, आपको क्यों नहीं पता नहीं जी, ठीक है। आप एक ऐसे मामला, पेशावर पुलिस चीफ ने ये कहा कि जी वो तो नाइट विजन यूज कर रहे हैं, जबकि 1 साल पहले इस्तेमाल होना शुरू हो गया था। अब ये जो आप देख रहे हैं ना, अगर सिगार की रिपोर्ट्स पढ़ें, जब से अमेरिका गया था अफगानिस्तान में, तो सिगार उनका एक इदारा है जो बनाए इसी काम के लिए गया था। तो उसने कांग्रेस में रिपोर्ट पेश करनी कि भी इस साल हमने क्या कुछ दिया है अफगानिस्तान को, डेवलपमेंट, नॉन डेवलपमेंट, असले के हिसाब से, फौजी हिसाब से, मुआशी हिसाब से, वो सब चीजें देते थे। अगर उन रिपोर्ट्स को पढ़ लिया जाए तो अफगानिस्तान फौज और पुलिस के पास, जो उस वक्त की अफगानिस्तान की फौज पुलिस थी, मैं आज के दौर की बात नहीं कर रहा, जो तालिबान के आने से पहले थी, वो जो कुछ उनको मिलता रहा, अगर वही कुछ हमें मिलता, हमारी पुलिस को मिल जाता, हमारी फौज को मिल जाता, तो इकबाल शाह साहब हमने पता नहीं किस किस ममालिक को आगे लगाया होता। सही में बात कर रहा हूँ। अब वो उस तरह की चीजें मिलके, और अफगानिस्तान में एक बात है, अफगानिस्तान को यहाँ से स्टडी कर लो, मगरब से कर लो, मशरिक से कर लो, जनूब से कर लो, शुमाल से कर लो, करप्शन के लेवल, जो अफगानिस्तान का करप्शन का लेवल है,
وہ پاکستان میں تو ہم لوگ ویسے باتیں کرتے ہوتی نا، اقبال شاہ کے پاس تھوڑے سے پیسے آ گئے، میں نے کہا اقبال شاہ نے تو ہاتھ مارا ہے، میرے پاس کوئی پیسے آ گئے تو اقبال شاہ نے میرے پہ الزام لگایا۔ افغانستان میں جنرلی کرپشن جو ہے نا پنپتی ہے۔ ایک آپ کو پتا ہے اسٹنگر میزائل، ایک وقت میں اسٹنگر میزائل ایک ایسی چیز تھی جس نے روس کی مت مار دی تھی، ہاں بکتا تھا دکانوں وہ پھر وہ اسٹنگر میزائل پشاور میں بکنا شروع ہو گیا۔ نہیں لیکن انہوں نے سارے اسٹنگر میزائل جو ہیں ریٹریو کر لیے تھے ون بائی بٹ ون، پے کرنا پڑا، not a single was left behind. ناٹ ون وے اور دی ادر وے، کچھ ایسی چیزیں تھیں جو پبلک میں آئیں۔ جی وہ چیزیں آئیں، باقی چیزیں تو اب آئیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ افغانستان میں کتنا عرصے سے امریکہ تھا، امریکہ میں کتنے عرصے، 2002 کے بعد تھا نا، 2002 سے لے کے تو 2021 تک رہا ہے، 20 سال رہا ہے نا۔ اور 20 سال میں جو کچھ اس نے دے سکتا تھا وہ سارا تو نہیں لے جا سکتے تھے۔ بالکل وہ میرے پاس تھا، عبدالستار خان کے پاس تھا، عبدالستار خان نے دیکھا امریکی جا چکے ہیں، طالبان آ چکے ہوئے ہیں، یہ چیز ہے، یہ بڑی مہنگی چیز ہے، میرے پاس ایسٹ ہی یہ رہ گیا، میں نے کہا بازار میں جا کے بھیج دو، مجھے کون روک سکتا تھا، میری مجبوری بھی تھی، میرا لالچ بھی تھا، میرا سب کچھ تھا، جس کی وجہ سے میں مارکیٹ چلا گیا کہ یہ چیز ہے میرے پاس، اور اس کے خریدار بڑے تھے تو وہ خریدی جاتی۔ اب اس میں اگر دیکھا جائے تو پاکستان کا شاید اتنا نہ ہو جتنا امریکہ کا تھا کہ بھئی آپ جا رہے ہیں، چھوڑ کے جا رہے ہیں، آپ وہ نہیں مقصد حاصل کر سکے جس مقصد کے لیے آپ آئے ہوں گے، آپ نہیں حاصل کر سکے۔ اب یہ جو جا رہے ہیں، یہ کچھ دے کے جا رہے ہیں، جو ایسی چیز ہے، خدا نہ خاصا اقبال شاہ صاحب ہمارے دماغ کا ذرا تھوڑا سا کھیر ہل جائے نا تھوڑا سا، تو وہ چیزیں ایسی ہیں کہ ہم چنگے پلے ملک کو بختہ ڈال سکتے ہیں۔ جی بالکل۔ نوید صاحب بات یہ ہے کہ ایک تو اچھا میں اقبال صاحب یہ میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا اس سے پہلے کہ آپ اس پہ کمنٹ کریں کہ یہ دیکھیں پہلے بھی ہم نے یہ جب افغان جہاد نامی چیز یہاں پہ ہوئی تھی تو اس کے بعد بھی ہمیں سب سے زیادہ جو فیس کرنا پڑا وہ تھا انفلٹریشن آف کلاشنکوف اینڈ ہیروئن کلچر۔ یعنی ہم نے چلو آپ نے سمجھا کہ یہ ہم نے روکنا ضروری ہے، یہ وارم واٹرز ایکسیس جو بھی تھا، لیکن اس کے بعد کوئی پوسٹ آپریشن کیئر تو ہوتی ہے نا کہ بھائی اس کے بعد آپ نے اتنا سب کچھ بنا دیا، اس کو لپیٹنا کیسے؟ پہلے وہ آپ کے معاشرے میں داخل ہوئے جس نے تباہی پھیری، اب اس کے بعد یہ نیا کام شروع ہو گیا۔ تو یہ پالیسی میکرز جو ہیں، اسٹریٹجسٹ جو ہیں، یہ بعد کے حصے کو کیوں بھول جاتے ہیں کہ اس کو ہم نے ایڈریس بھی کرنا ہے بعد میں؟ یہی اصل بات ہی یہ ہے جو آپ کر رہے ہیں، وہ یہ کہ ایسا کیوں ہوا، کیونکہ کوئی بھی کام اگر شروع کیا تھا تو پتا تھا شروع ہوگا اور ختم بھی ہوگا، اور ختم ہوگا کانسیکوینسز کیا ہوں گے، تو ہم نے کون سی پالیسی بنانی ہے۔ جن ملکوں میں مستقل کوئی حکمرانی ہوتی ہے، مستقل کوئی سسٹم اور نظام ہوتا ہے، کوئی پالیسیوں کا تسلسل ہوتا ہے، تو وہاں تو یہ آپ کا بات کر سکتے ہیں۔ جب ہر آدمی نے نئی عمارت جو ہے نو ساخت تو نئی عمارت تعمیر کرنی ہے اور پچھلی چیزوں کو بالکل دوسری طرف لے کے جانا ہے۔ دوسرا، پاکستان میں کرپٹ ترین جو ہے وہ رجیم آتی رہی ہیں اور اس میں سارے ہی شامل رہے ہیں۔ ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ امریکن اسلحے کی اور خاص طور پر جو حملے ہیں شہید تو ہوتے ہیں، تو مجھے بتائیے کہ آپ کے پاس بھی خبر ہے، مجھے بھی یار وہاں سے میرے پروگراموں میں آتے ہیں جو وہاں بڑے بڑے فوجی افسران تعینات بھی رہے ہیں، تو علاقے کن کے ہیں، ان کا کاروبار کیا ہے، نوابوں کا کیا کاروبار ہے، سرداروں کا، ان کے دوسری طرف سے چیزیں جو آتی ہیں وہ تو باقاعدہ طور پر لیگل آتی ہیں، اور ہمارے کئی بڑے بڑے اہم ترین افسران بتاتے ہیں کہ ان کو بھی پتہ دینا پڑتا ہے، آپ کے مضبوط ترین کئی اداروں ان کو پتہ دیتے ہیں تب پوسٹنگ رہ سکتے ہیں، ورنہ الزام لگا دیتے ہیں کہ یہ بندہ ہمارا مسنگ ہو گیا، 5-6 مسنگ ہو گیا، تو شور مچاتے ہیں۔ کہ گلدار امام جو ویسٹ کوٹ پہن کے آیا ہے، تو آپ دیکھیں پچھلے ہفتے ٹریننگ کیمپ میں بچہ ایک بار آیا، اس نے کہا جی ہمارے تو بھی ہزاروں لوگ ٹریننگ حاصل کر رہے ہیں، وہ کہتے پاکستان سے ہم نے افغانستان کی آزادی لینی ہے، تو یہ پتہ نہیں ہے، تو اس کا حل بھی موجود ہے۔ کون سا حل نہیں ہے مجھے بتائیے؟ کہ گوادر آپ کے پاس تھا، آپ نے وہاں انڈکٹ کیا کسی دوسرے صوبے کے لوگوں کو، یا کوشش کی، پانی دیا، ہوٹل دیے، وہاں بڑی بڑی مارکیٹیں بنائیں، سبسیڈائز کیا، اور وہاں کمفرٹیبلٹی زون بنائے کہ لوگ وہاں جائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ ہم بھی ہیں۔ آپ جو ننگے پاؤں پھر رہے ہیں پورے بلوچستان ان علاقوں میں جہاں آپ کا استحصال ہو رہا ہے اور آپ کہتے ہیں آزادی حاصل کرنی ہے، ہم آزاد صوبوں سے آئے، ہماری شکلیں دیکھو، اسی طرح آپ بھی رہنا سیکھو، لوگوں کے زندہ رہنے کی امنگ پیدا ہو۔ تو وجہ یہ ہے کہ ہم تو خود اس کا علاج نہیں کرتے، ہم شارٹ ٹیمپرڈ ہیں اور شارٹ ٹرم کے اوپر ہم پالیسی بناتے ہیں جس میں بینیفٹس ہوتا ہے،
یہ بونے لوگ جو ہے ہم پر حکمران کرتے ہیں اور فور دا ٹائم بھی صرف اپنی حکومت کو بچانے کے لیے. مجھے بتائیے کہ وہاں کا ووٹ جو لیتے ہیں پھر ان کو چھیڑتے بھی نہیں ہیں, پتہ بھی ہے سلیپرز کہاں ہیں, فیسیلیٹیٹر کہاں ہیں, کون لوگ امیر ہو رہا ہے, کس کو جب ووٹ دیتے ہیں تو انہوں 5-5 10-10 20-20 کروڑ روپے کی سفاری وہ اباری میں آتا ہے. تو وجہ یہ ہے کہ علاج موجود ہے. آپ کا شمالی وزیرستان, جنوبی وزیرستان, فاٹا, آپ فنڈ دیتے رہیں, ڈیمانڈ بڑھتی رہے گی جب تک آپ خود ایماندار نہیں ہوں گے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پالیسیوں کے لیے خواہشیں تو آپ کریں, دیا بھی جلاتے رہیں, شمع بھی جلاتے رہیں. وجہ یہ آپ نے کہا جی وہ آئی جی نے کہا سال کے بعد کہا جی وہ نائٹ مین ہو گیا. تو مجھے بتائیے پتہ تو پہلے دن لگ جاتا ہے کہ آئی جی اتنا بااختیار ہے کہ وہ اپنی فورس کو سوائے نوکری بچانے کے وہ کہے. ایک دفعہ کسی پولیس والے نے بیان دیا تھا نا, تو وہ اس کو میں ریلیٹ کر دیتا ہوں آگے. اس نے کیا کہا تھا کہ اس کا حل موجود ہے, ذرا ہمیں تو تلاشی لینے دو کسی کی. تو وجہ یہ ہے کہ آپ کے بارڈر کے اوپر جو فینس ہے, فینس کے علاقوں میں جو بھی نواب سردار ہے یا کے پی کے لوگ ہیں ان کے ساتھ رابطہ رکھیں, ان سے پیار بھی کریں, ہر وقت دشمن مت سمجھیں ان کو, ٹھیک ہے نا جی. اور حالات اور حقائق کو مد نظر رکھیں. صرف یہ واہ ویلا جو ہے نا. اور سر آخری کے بعد کہ آپ جیسے جو اوپر نہیں چلو کہتے, کچھ ادارے جو ہے نا وہ اس پر بھی زیادہ توجہ دیں سوائے سے کہ ملک کے اندر زیادہ توجہ دے رہے ہیں. جی بالکل بالکل بہت ضروری ہے. اور یہ ہمارا تو افغانستان کے ساتھ اور ان علاقوں کے ساتھ بڑا یونیک ریلیشن شپ ہے, چاہے وہ تلخ رہا ہے لیکن یونیک ہے. آپ کے امیجیٹ نیبر بھی ہیں, فرسٹ ڈور نیبر بھی ہیں, فیتھ بھی ایک ہے, اور آپ کے کم سے کم 8 ٹرائبز ہیں جو دونوں طرف رہ رہے ہیں. آپ کی لینگویج ہے, آپ کا کلچر ایک جیسا ہے. وہ تو دکھی ہے. ان کا وزیر خارجہ آیا ہے, اس نے ہمیں مشورہ دیا ہے کہ ہم 40 سال لڑتے رہے ہیں, بندے کے پتر بنو. نہیں کہا انہوں نے کہ تم پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو ٹھیک کرو, یہ کہا تھا بندے کے پتر بنو. اس کا ترجمہ ٹھیک تھا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے بالکل. یہ بڑی اہم. اس کے ساتھ ہی اب جو دوسرا جو پہلو ہے, میں پہلے ایک مثال دوں گا کہ 2010 میں جب ٹیررزم بڑے عروج پہ تھا 9-10 پہ, اور ایک کتاب لکھی تھی پروفیسر ایناٹول لیور نے, پاکستان ہارٹ کنٹری. اس نے اس میں ایک بات بڑی اہم لکھی. اس نے کہا یہاں پہ دہشت گردی سے جو نقصان ہو رہا ہے پاکستان کو وہ تو ٹھیک ہے, لیکن جو نقصان آپ کو یہاں پہ سیلاب سے اور قدرتی آفات سے ہوگا اس میں شاید آپ کی دہائیوں بھی آپ کی کمر سیدھی نہ ہو. اور وہ بات اتنی ٹھیک تھی کہ 2010 میں بھی یہ ثابت ہوا. اب لاسٹ ایئر جو ہمارے یہاں پہ بڑے کیٹاسٹرافک فلڈز آئے اور ڈیوسٹیٹنگ فلڈز تھے, بہت نقصان ہوا. ابھی ہم اس کو فیس کر رہے ہیں. ابھی ہماری کمر سیدھی نہیں ہوئی تو دوبارہ ہم فیس کرنے لگے ہیں. جیسے ابھی یہ بائپر جوائے کا بھی ایک سکیئر کریٹ ہو گیا. کہہ تو رہے ہیں کہ اب کراچی سے رخ مڑ رہا ہے, لیکن کیٹی بندر کی طرف بڑھ رہا ہے. وہ آج کی تو خبر یہی تھی کہ ادھر بڑھ رہا ہے. اور آلریڈی جو لہریں ہیں وہ اتنی اونچی آ رہی ہیں کہ شہر کے اندر وہ آ رہی ہیں, نقصان ہو رہا ہے. ساتھ ہی آپ نے دیکھا کہ بارشیں, غیر معمولی بارشیں جو ہیں وہ شروع ہو گئی ہیں. اب ہمارے جو ادارے ہیں مطلب اس پہ تو کوشش کی انہوں نے کراچی میں, این ڈی ایم اے ہے, پی ڈی ایم اے ہے, ساتھ اس کے ملتا ہے جو ہلال احمر بھی, انہوں نے ملینز کے اپنے رکھے ہوئے ہیں والنٹیئرز جو اس کام کے لیے. اب وہ کس طرح ان کو استعمال کرنا چاہیے, میرا خیال ہے پہلے ہی پلاننگ ایسی ہونی چاہیے کہ جو نقصانات ہیں ظاہر ہے کہ آپ قدرتی آفات کو روک تو نہیں سکتے, لیکن ان سے بچنے کے لیے اور جو لوگ ڈسپلیس ہوں گے ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے کم سے کم نقصان ہو, اس کے لیے جو پلاننگ ہے وہ سامنے کو اتنی واضح نظر نہیں آ رہی. ہاں سر. اچھا, اس میں ایک ہوتا ہے کہ آج کا دور کیسا دور ہے, وارننگ سسٹم ہے آپ کے پاس, مختلف ادارے کام کر رہے ہیں, آپ کو پتہ چل جاتا ہے 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن 8 دن پہلے کہ جی وہ اتنے 100 کلومیٹر دور ہے, اس کی رفتار اتنی ہے, اس کی لہروں کی بلندی اتنی ہے, اور وہ اتنی دیر میں فلانے علاقے کو وہ ٹچ کرے گا. ٹھیک ہے, یہ تو ہو گیا بات. اب آپ نے جو کہا کہ ایک کسی آتھر کا نام لیا تھا کہ اس نے کتاب لکھی تھی کہ یہ جو موسمی تغیرات ہوتے ہیں اس کی وجہ سے جو نقصان ہوتا ہے آپ کو لمبا بھگتنا پڑتا ہے. یہ آپ نے خود ہی کہا تھا کہ ہم باقی چیزوں پہ بھی فوکس کرتے ہیں لیکن ان چیزوں کے اوپر اس طرح سے فوکس نہیں ہوتا. اچانک بارش ہو گئی, لمبی چوڑی بارش ہو گئی, اچانک سیلاب آ گیا, اچانک کوئی زلزلہ آ گیا, تو ہمارا دھیان اس طرف ہو جاتا ہے, پھر ہم کسی اور کام میں لگ جاتے ہیں.
اب اس میں بھی یہ بات ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ 1970 میں مشرقی پاکستان میں ایک سمندری طوفان آیا تھا. اس میں غلطی مشرقی پاکستان کا جو ایک جزیرہ تھا، مانپور اس کا نام تھا، مانپور میں کچھ سسٹم نہیں تھا، وارننگ سسٹم. وہ ایک ہی دفعہ ریڈیو پہ آیا تھا کہ ریڈ 4 ریڈ 4 ریڈ 4. وہ علاقے کے لوگوں کو سمجھ نہیں آئی کہ ریڈ 4 کا مطلب کیا ہے. اس کا مطلب یہ تھا کہ ریڈ الرٹ، کہ بھائی اپنا چیزیں سنبھال لو ورنہ تباہی ہو جائے گی. اس کے پیرلل ہی امریکہ میں نیشنل ہریکین سینٹر تھا. اب اس کی غلطی کیا تھی کہ امریکہ کا ہے، وہ میامی فلوریڈا میں آفس ہے اس کا. اس سے غلطی کیا ہوئی کہ وہ وارننگ ٹائملی اگر وارننگ دے دیتا پاکستان کو، مشرقی پاکستان کو دے دیتا تو تباہی وہ نہ ہوتی. وہاں ایک بندہ تھا، مجھے اس کا نام یاد آ رہا، نیل فرینک تھا، جو اس آفس کا انچارج تھا، نیشنل ہریکین سینٹر میامی فلوریڈا میں امریکہ میں ہے. انہوں نے سمجھا کہ یہ ہم نے جو ساحلی علاقے ہیں نا امریکہ کے، ان کو بچانا ہے، ان کے متعلق ہم نے وارننگ ایشو کرنی ہے. اور یہ مشرقی پاکستان، یہ پاکستان یا ایشیا کوئی اور ملک یا فلانا، اس پہ ہم نے نہیں کرنی. اور بعد میں انہوں نے کہا جی اگر ہم کر دیتے ٹائملی، اگر ہم کر دیتے وارننگ سسٹم میں، ان کو بتا دیتے کہ یہ چیز اس کی شدت کے ساتھ آ رہی ہے، تو یہ کسی حد تک اپنا بچاؤ کر لیتے. وہ لوگ آپ دیکھیں، سمندری طوفان ہو یا کوئی قدرتی آفت ہو، مجھے ہم لوگ 3 بندے یہاں بیٹھے ہوئے، ہمیں پتہ ہی نہ چلے پانی اندر آ جائے، سب کچھ لے بیٹھے. یار آپ ہماری پوزیشن کیا ہوگی کہ یار ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا. لیکن اس لحاظ سے میرا خیال ہے کراچی میں انہوں نے بہتر انتظام کیے کہ نہیں، لوگوں اب تو کو خیر بہت بہتر وارن بھی کیا، وہاں سے بہت بہتر ہو گیا، ایویکویٹ بھی کیا ہے، رینجرز اور آرمی بھی اب بہت بہتر ہے، بہت بہتر ہے. کیونکہ سسٹم میں اب وہ چیزیں، وارننگ سسٹم اس طرح کا آ گیا، جو تباہی ہونی ہوتی ہے نا، اس تباہی کی ہم لوگ نہیں کہہ سکتے. بڑے بڑے ممالک جو ایڈوانس ممالک کا ترقی یافتہ ممالک ہے، تباہی ہونی ہوتی ہے تو وہاں پہ بھی ہو جاتی ہے. لیکن بچنے کی تدابیر اگر اچھی طرح اختیار کر لی جائیں تو بڑی حد تک میں جتنی تباہی کی شدت ہو سکتی، انٹینسٹی ہو سکتی، ڈگری ہو سکتی، اس میں کمی آ سکتی. اقبال صاحب سر وجہ یہ ہے کہ پہلے تو بیماری کا پتہ ہونا چاہیے کہ بیماری کا علاج کروانا بھی ہے کہ نہیں. لیکن یہ ہے کہ اب جو جو چیزیں ہو رہی ہیں اب بھی اس پر دھیان نہیں دیا جا رہا، اس پر دھیان دینا ضروری ہے. اس کی میں مثال دیتا ہوں کہ یہ تو آپ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں. میں نے 17 کی بات، مجھے پتا ہے سندھ میں سیلاب آئے تھے، وہ ریہیبلیٹیشن کے لیے بڑا مدت لگی تھی. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے جو پچھلے سال کا ہے اس کی ریہیبلیٹیشن 10% بھی نہیں ہوئی. یہاں سے لوگوں جا کے مکان بناتے رہے اور وہ باقاعدہ طور پر یہی کہتے رہے گا. اور بلکہ اس سیلاب سے یہ جو ابھی آنے والا ہے یا پتہ اللہ کرے نہ آئے، اس سے پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ اس پر کام بھی شروع کر دیا گیا. یعنی وہ تاتریا کا بردہ شد مارک دیتا بردہ شد. آپ نے سر یہ بھی نہیں کیا، دریا ستلج میں جب انڈیا پانی چھوڑتا ہے تو وہاں مینڈیٹری ڈیوٹی رہی ہے. وہاں لوگوں کو جب اٹھاتے ہیں تو وہ اٹھتے ہی نہیں ہیں، ان کو پتہ گھر کے جانور لوٹ کے لے جائیں گے لوگ. اور پھر ایسا ہی ہوتا ہے. دریا راوی آپ کے سامنے دریا ہے، اور جب یہاں سیلاب آتا ہے تو آپ نے دیکھا کہ دوسری دفعہ سیلاب آنے سے کے بعد کتنی آبادیاں بڑھ جاتی ہیں. یہاں ماشاءاللہ ایک ایسی قوت بھی ابھری ہے جو پاکستان میں ہاؤسنگ ٹریڈ کا بڑا ان کو تجربہ ہے، اور راوی میں گھستے جا رہے ہیں، وہ شاید راوی سے بھی کراس کر دیں. گجر نالہ کراچی کا جو ہے ابھی تک آپ اس پر سیاست کر رہے ہیں. اور پھر یہ کہ اسلام آباد میں پاراکو میں آپ دیکھیں جو یہ چھوٹی چیزیں بتا رہا ہوں، آپ سلاموں کی بات کریں. ایک پہلو پہ میں آپ سے چاہوں گا کہ روشنی ڈالیں تاکہ ہمارے پاس لاسٹ 2 منٹس ہیں، کہ یہ جو کہیں ہم وکٹم ہوڈ میں تو نہیں آ گئے. جیسے لاسٹ ٹائم UN سیکرٹری جنرل آئے تھے اینٹونیو گوئٹریس، تو انہوں نے کہا کہ پاکستان کو تو شیئر ہی نہیں ہے سارے کلائمیٹ چینج میں، 1% سے بھی کم ایمیشن شیئر ہے، لیکن نقصان سب سے زیادہ آپ کا ہو رہا ہے. ہم نے پہلے تو بڑے جوش و خروش سے اس کو اٹھایا، اب ہم شاید وکٹم ہوڈ میں بھی آ گئے کہ ہمارا تو قصور ہی کوئی نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ طوفان آپ کو چھوڑے گا. طوفان تو آتے رہتے ہیں جب تک یہ کائنات رہے گی. وجہ یہ ہے کہ آپ ان علاقوں میں آبادیاں کیوں بساتے ہیں. مجھے بتائیے کہ جو کلام میں آیا تھا سارے ہوٹل کی کس نے اجازت دی تھی؟ اس وقت اسلام آباد سب سے کیپٹل ہے، گندا پانی سارا پاراکو کا وہاں آ رہا ہے، تو وہ ساری آبادی بن گیا تو 10 فٹ کا دریا رہ گیا ہے. تو وجہ یہ ہے کہ ہم ہر معاملے میں ہمیں پالانے کی ضرورت ہے. یہ سمندر تو نہ رکیں گے، نہ دریا رکیں گے، یہ خدا کی اپنا سسٹم ہے. تو پہلی بات تو دریا کی قدرتی گزرگاہوں کو صاف کرنا ضروری ہے، ان لوگوں کو وہاں سے اٹھانا ضروری ہے.
اور سندھ میں تو اب صورت یہ پیدا مذاق بن گیا، کہتے ہیں کہ بھائی سیلاب تو خود ہی مڑ گیا کہ انہوں نے میرا نام لے کے پیسے کھا جانے ہیں. یعنی میں صحیح بتا دیا مذاق سمجھ لیں. لیکن وجہ یہ کہ اعتبار تو ہم پر جو لوگ کر رہے ہیں 2010 کا بالا کوٹ کا جو سیلاب ہے اس پر بھی کوشچن ہے. ابھی ہمیں ایک باڈی بنائی ہے NDM اور PDM میں، وہ کس مرض کا دعا ہے؟ اس کے پاس کوئی 5-10 لاکھ کبھی ٹینٹ آپ نے دیکھا ہے؟ کبھی گندم کا ذخیرہ، دالوں کا ذخیرہ دیکھا ہے؟ میڈیسن کا دیکھا ہے انہوں نے؟ پاکستان میں باقاعدہ طور پر یہ ضروری ہے والنٹیئر کی فوج بھرتی کی جائے، والنٹیئر کو ٹرین کیا جائے یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں. کو یہ فوج کی اور رینجر کی ظاہر ہے جان سے چھوڑیں، ان کو اپنی ڈیوٹی کرنے دیں. جب ایسا ہوتا ہے تو ہم فوج کو بلا لیتے ہیں. جی والنٹیئر سے بغیر یہ کام بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور اس پہ ویسے میں نے عرض کیا تھا پہلے بھی کہ یہ ہلالی احمد نے کوئی 10 لاکھ کے قریب والنٹیئرس کو ٹرین کیا تھا. 1 ویک ٹریننگ اس پہ ہوئی تھی، لیکن میرا خیال ہے کہیں ان کو استعمال ہی نہیں کیا جاتا. NDMA کا تو اس پہ میرا خیال اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ والنٹیئرزم پہ جا سکیں. ریسرچز یہ کہہ رہی ہیں کہ جیسے آپ کے یہاں کووڈ آیا گیا، ذرا مجھے بتا دیں کہ ان کے جیسے یہاں پہ کووڈ آیا تھا اس پہ بھی دنیا نے یہی کہا کہ اس پہ آپ کا والنٹیئرزم جو ہے وہ کامیاب ہوگا، کیونکہ گورنمنٹس میں وہ کیپیسٹی نہیں ہوتی. NDMA کے انڈر کریں نا، ان کو ایسا ادارہ بنائیں. ڈیفینیٹلی NDMA کرے، PDMA کرے گا. تو بہت شکریہ. میں پروگرام کا وقت آج کا ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ اقبال شاہد صاحب، عبدالستار خان صاحب. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے. خدا حافظ.